بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے صحیح اتباع اور حقیقی معنوں میں ان کی پیروی اور ان سے عشق اور محبت کا سب سے درست ثبوت اگر دنیا میں کسی نے دیا تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے دیا۔ دین کے معاملات میں ہمیں کسی ایسی چیز کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے جو دین میں ثابت نہ ہو، حضرات صحابہ سے اس کا ثبوت نہ ملتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر کسی مخصوص تاریخ پر خوشیاں منانا، تاریخ اسلام کی ابتدائی صدیوں میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، ابتدائی کئی سو سالوں تک، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی کوئی تاریخ متعین کی گئی ہو اور پھر اس تاریخ پر مسلمانوں نے اس کو سیلیبریٹ کیا ہو، اس کو منایا ہو باقاعدہ، جو بھی منانے کا طریقہ ہو سکتا ہے۔ یہ رسم عیسائیوں میں تھی، وہ کرسمس وغیرہ ایک خاص تاریخ کو کرتے ہیں، اس کو عیسیٰ علیہ السلام کے منسوب کرتے ہیں، اور آہستہ آہستہ اس کی جو انہوں نے شکل بنا دی، اب وہ ایک کرسمس ٹری رہ گیا اور اس کے اندر ایک وہ کرسمس کا ایک وہ بابا رہ گیا، اور اس کے بعد باقی چیزیں ہیں، اس کی کوئی عبادت کے ساتھ تو کوئی تعلق رہا نہیں وقت گزرنے کے ساتھ۔ اسلام کا مزاج ہی بالکل اور طرح کا ہے۔ جب اسلامی کیلنڈر کے بارے میں مشورہ ہو رہا تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، تو بعض لوگوں نے اس وقت مشورہ دیا تھا کہ اس کیلنڈر کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن سے شروع کریں۔ عمر فاروق کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ وہ بھی ایک تاریخ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کو حضور کو جس دن نبوت ملی ہے اس دن سے شروع کریں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کے اجماع کے ساتھ اس کو ہجرت کے دن سے شروع کیا، حالانکہ یہ باقی دو موقع بھی بہت بڑے تھے جس کے اوپر یہ شروع ہو سکتا تھا۔ اور یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مزاج اسلام کو سمجھے تھے اور جن کو نبیوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کو جو اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ اللہ کی مرضی اور منشا کے ساتھ جو خصوصی مناسبت تھی، اس کی وجہ سے انہوں نے اس کو ہجرت کے ساتھ جوڑا، ایک عمل کے ساتھ جوڑا کہ ہجرت جو ہے مسلمانوں کے اندر ایک بہت بڑا ایک عمل تھا جو ہوا تھا، مسلمانوں کی تاریخ اس عمل کے ساتھ شروع ہوگی، صرف کسی مخصوص یاد کے ساتھ شروع نہیں ہوگی۔ تو یہ بات آپ لوگوں کو بتانی ہماری ذمہ داری ہے کہ اس موقع کے اوپر کوئی ایسی رسومات میں مبتلا ہونا جو سنت سے شریعت سے ثابت نہ ہو اور اس کو دین سمجھنا، دین کا تقاضا سمجھنا، یہ سنت نہیں ہے۔ اور اس پر بدعت کا اندیشہ ہوتا ہے بعض صورتوں میں، اگر وہ عقیدے کا حصہ بن جائے اس کو ضروری۔ اور آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ خلاف سنت کام کرنے کا سب سے برا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بگڑتے چلے جاتے ہیں۔ آپ میں سے جتنے لوگ بڑی عمروں کے اس مسجد میں تشریف فرما ہیں، سفید ریش بزرگ جتنے بیٹھے ہیں، یہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ آج سے 40 50 60 سال پہلے ربیع الاول کی سیلیبریشن اور آج اس میں انتہائی اضافے ہو چکے ہیں۔ اب تو آپ نے سنا ہوگا کیک کاٹے جا رہے ہیں اور کیک کے اوپر حضور کا نام لکھ کر اس کو کاٹا جا رہا ہے، اور اس کے بعد عجیب قسم کی، ابھی ربیع الاول گزر جائے گا آپ کو ویڈیوز آنا شروع ہو جائیں گی کہ ملک کے مختلف حصوں کے اندر، دنیا کے مختلف حصوں میں جہالت کے اور ناسمجھی کے کیسے کیسے واقعات ہوتے ہیں۔ اس کو پھر اسی طرح یہ جھنڈیاں لگانا اور قمقمے لگانا اور چراغان کرنا اور روشنیاں کرنا، یہ سچی بات یہ ہے کہ یہ ہم ایک بہت بڑی ذمہ داری سے اپنی جان چھڑانے کے لیے ایک سستا سودا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ایک سستی ڈیل مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور وہ یہ کہ چونکہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں تو کوئی نہ کوئی حق تو ان کا ہمارے اوپر ہوگا، تو پورا سال ان کے دین کے اوپر، ان کی سنتوں پر، ان کی سیرت پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی بجائے ایک دن ہم کوئی کھیل تماشا کر لیں گے اور اس کو سمجھ لیا جائے کہ ہم نے حق ادا کر دیا۔ یہ گویا ہم اللہ تعالیٰ سے یہ معاہدہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہمیں اس ایک دن کی ہمارے ان تماشوں کو آپ ہماری حضور کے امتی ہونے کا حق سمجھ لیں کہ ہم نے ادا کر دیا۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، حضور جو دین لائے تھے، حضور جن چیزوں کا فرما کر گئے ہیں، جن چیزوں سے منع کر کے گئے ہیں، جن چیزوں کا حکم دے کر گئے ہیں، جیسی زندگی گزارنے کا کہہ کر گئے ہیں، جو نظام دے کر گئے، جو قرآن دے کر گئے، اس سے ہمارا کوئی سروکار نہیں، اس کی کسی محنت اور کوشش کے اندر ہم شریک ہونے کو تیار نہیں۔ اب صرف نام اور ہم نے اس کے لیے ترتیب بنا لی اور ہم نے سوچا کہ یہ ہمارا حق ہو جائے گا، ادا ہو جائے گا۔ یہ بات کوئی بھی سمجھدار مسلمان جس کا قرآن و سنت کے ساتھ ادنا درجے کا بھی کوئی تعلق ہے، جس نے قرآن پڑھا ہوا ہے
اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے کسی درجے کا بھی تعلق رکھتا ہے اور جس کو حضرات صحابہ کی زندگیوں کے بارے میں کوئی معمولی سی بھی معلومات ہے، جس کو دین کا مزاج ذرا سا بھی معلوم ہے، اس کو پتہ ہوگا کہ اسلام کا مزاج ان چیزوں کے بارے میں کیسا ہے۔ اور اگر ان چیزوں کی کوئی شرعی حیثیت ہوتی تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے کوئی اس میں سبقت نہ حاصل کر پاتا، اور اس کے بعد عمر فاروق کے دور کے اندر یہ چیز ضرور آپ کے سامنے آتی۔ عثمان غنی کا زمانہ ایسا نہیں گزر سکتا تھا۔ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا اور اہل بیت کے جتنے گھرانے جو حضور کا خاندان ہے خاص طور پر، ان کے ہاں ان کی تاریخ جو ہے وہ ان چیزوں سے خالی نہ ہوتی اگر ان کو اس لیے۔ تو پھر دو باتوں میں سے ایک بات ہے، یا تو آپ کو ان سے محبت، ان کی نسبت محبت زیادہ ہے حضور سے، آپ کہیں کہ علی مرتضیٰ اور عمر فاروق اور ابوبکر صدیق اور ان سب سے میری محبت زیادہ ہے، اس لیے میں اس کو محبت کا تقاضا سمجھتا ہوں، یا ہم یہ مانیں تسلیم کریں کہ یہ محبت کے لوازمات میں سے نہیں ہے۔ یہ ہماری اپنی اختراع ہے، ہم نے اپنی طرف سے ایجاد کی یہ چیز، اور بہت زیادہ اس کی تاریخ قدیم بھی نہیں ہے۔ اس لیے ان چیزوں میں انسان کو جو چیز بھی دین کے نام سے متعارف کرائی جائے، یہ بات آپ اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ اس کے لیے قرآن و سنت سے دلیل چاہیے ہوتی ہے۔ قرآن و سنت سے دلیل کے بغیر کوئی چیز دین قرار نہیں پاتی۔ چار دین کے ماخذ ہیں، یا تو قرآن سے دلیل ہو، یا حدیث سے دلیل ہو، یا اس کے اوپر علماء کا اجماع ہو، کسی بھی دور کے اندر علماء کا اجماع ہوا اس کے کہ جی یہ چیز جو ہے چونکہ اس کا حکم نہیں ملتا لیکن، اور یا پھر اس کو کسی قرآن و سنت میں موجود کسی چیز کے اوپر اس کا قیاس کیا گیا۔ اس لیے ہمیں اس موقع پر بجائے رسومات کے، بجائے خرافات کے، میں یقین کریں مجھے تو پتہ بھی نہیں چلتا بعض اوقات، میں پچھلے سال کسی کام سے پنڈی گیا اور میں نے زندگی میں پہلی دفعہ وہ تماشے دیکھے، بلا مبالغہ آپ سے کہوں کہ بڑے بڑے سٹیج بنے ہوئے تھے اور اس کے اوپر بہت بڑی سسٹم لگے ہوئے تھے، کان پھاڑ دینے والی آواز میں میوزک چل رہی تھی اور عورتیں ڈانس کر رہی تھیں۔ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے، یہ ساتھی یہاں میرے کچھ گواہ بیٹھے ہوئے ہوں گے جو میرے ساتھ اس موقع پر تھے، اور میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے منظر، اس سے پہلے میں نے نہیں دیکھا تھا، لیکن میں حیران رہ گیا۔ میں نے کہا یہ 12 ربیع الاول، جن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے گزر رہے تھے، آپ کے کانوں میں دور کہیں سے ڈھول پڑنے کی آواز آئی، آپ نے اپنے دونوں کانوں کے اندر انگلی رکھی، اپنے کان بند کیے اور صحابہ سے پوچھا کہ آواز ختم ہو گئی ہے؟ پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے انہی چیزوں کو ختم کرنے کے لیے بھیجا گیا، مجھے انہی چیزوں کو ختم کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں کو ختم کرنے کے لیے دنیا میں تشریف لائے ہوں، ہم اس کو بجا بجا کر حضور کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ ہماری عقل ہے اور یہ ہمارا علم ہے اور یہ ہماری سوچ اور فکر ہو تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ مسلمان کس سمت کے اندر جا رہے ہیں۔ اور یہ عین اسلام کو کرسچینٹی کے قریب کرنے کی اور وہی کی وہی، یعنی کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہر دور کے اندر جب امتوں نے اپنے نبیوں کے رستے کو چھوڑا، انہوں نے انہی کاموں کو شروع کیا، یہ ہمیشہ سے یہ رہا۔ اسی لیے آپ نے خاص طور پر کہا تھا کہ اللہ تم اپنی امت کے بارے میں کہ میری قبر کو سجدہ گاہ مت بنانا، میلے اور تماشے کی جگہ مت بنانا، خدا کی لعنت ہو ان یہودیوں پر، انہوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ یہی کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کی تمام خرافات سے منع کر کے گئے، اور یہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی صورتحال ایسی بنتی جا رہی ہے کہ اس کے اوپر علماء کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اوپر نکیر کریں۔ ہمیں لوگ کہتے ہیں جی فرقہ واریت پھیلتی ہے اور مذہبی ہم آہنگی ہونی چاہیے، تو یہ صحیح دین کون بیان کرے گا اگر ہم آپ کو نہیں بتائیں گے؟ تو یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ قرآن و سنت سے صحیح حکم بیان کرنا کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا، اس کے لیے فرشتے آسمان سے اتریں گے جو بیان کریں گے؟ یہ علماء کا کام ہے کہ بیان کریں اور بتائیں کون سی چیز قرآن و سنت سے ثابت ہے اور کون سی چیز قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، کس چیز کا ثبوت ہے اور کس چیز کا ثبوت نہیں ہے۔ اس لیے یہ اس کی کوئی ایسی اس دن کی عبادات کے اعتبار سے بھی نہ اس دن کے لیے کوئی خاص طور پر روزہ رکھنے کا حکم آیا، نہ اس کے اوپر کوئی اور چیز ایسی آئی ہے کہ بندہ کہے کہ الگ سے کوئی عبادت آئی۔ اس کو اس سے ہٹ کر ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت کے تقاضے ہیں اس سے جان چھڑانے اور جی چرانے کی بجائے پورا سال انسان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا حق ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ تو ہر وقت اور ہر لمحے میں کرنے کی ضرورت ہے اور عملاً کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے بیان بھی کرنا چاہیے، لیکن اس کی عملی چیزیں پھر کیا ہوں گی؟ عمل کے اوپر امت کیسے آئے گی؟ عمل کے اوپر کیسے کھڑے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیسے عام ہوں گی؟ آپ کا درد کیسے عام ہوگا؟ اور سب سے زیادہ جس چیز سے ہم جان چھڑاتے ہیں اور دل جس سے ہمارا یعنی خوفزدہ ہوتا ہے وہ ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام کیسے آئے گا؟ آپ تو نظام دے کر گئے تھے، آپ تو اس دنیا کو ایک رہنے کا طریقہ دے کر گئے تھے،
حکومت کیسے چلے گی، نظام کیسے چلیں گے، ادارے کیسے چلیں گے، آپ تو اس کی تفصیلات بتا کر گئے تھے. آج ہم اس کی طرف تو آنے کو تیار نہیں، اس پر تو کچھ سننے اور سنانے کو تیار نہیں. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری نہیں ہے. یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے. وفاداری صرف اتنی بات پر انسان نہیں چھوٹے گا کہ وہ کہے کہ جی میں نے بس نعت شریف پڑھ لی تھی یا سن لی تھی، یا میں نے کوئی تقریر کر لی تھی مولوی صاحب کے، میں نے بیان کر لیا تھا اور مقتدی کہیں کہ ہم نے سن لیا تھا. اتنا کافی نہیں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی وفاداری کو ثابت کرنے کے لیے اور قیامت کے دن آپ کا سامنا کرنے کے لیے اور آپ کی شفاعت کی امید رکھنے کے لیے. اس امید کو رکھنے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری سفارش فرمائیں گے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ اس گناہ گار کو بخش دے اور جہنم کی بجائے اس کو جنت کے اندر بھیج دے. اس کا استحقاق پیدا کرنے کے لیے اتنی بات کافی نہیں.